ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم یا اپنے دل میں چھپا رکھو، علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ہاں ان سے خفیہ اور پوشیدہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع کے مطابق ہو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا اپنے میعاد کو نہ پہنچ جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں عدت میں نکاح سے منع کیا گیا تھا کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو یا عدت وفات ہو، اس میں نکاح کی ممانعت کا ذکر ہے۔ اور اب اس آیت کریمہ میں رہنے دیں اب اس آیت کریمہ میں عدت کے اندر پیغام نکاح کا کیا حکم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، عدت کے اندر پیغام نکاح دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسی عورت ہے جو عدت وفات گزار رہی یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو تعریضاً پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے، کھل کر کے نہیں۔ تعریضاً کا مطلب یہ ہے کہ اشارے کنائے میں اسے پیغام نکاح دے سکتے ہیں۔ جیسے کوئی فقیر آدمی جس کو کسی امیر آدمی سے، صاحب ثروت سے کچھ ملنے کی امید رہتی ہے، تو وہ جاتا ہے، کہتا ہے، پوچھتا ہے کیسے آ گئے، تو کہا بس ایسے ہی آپ کو سلام کرنے آ گیا تھا۔ تو سلام کا مطلب وہ سمجھ جاتے ہیں اور ان نظر و نیاز پیش کر دیتے ہیں۔ تو وہ اشارے کنائے میں اس نے اپنا مطلب بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو عدت وفات گزار یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ عدت میں ہو، تو اس سے جو ہے اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اس کی جو طریقہ اور جو الفاظ علماء نے کیے وہ تو مختلف ہیں اپنے اپنے معاشرے کے اعتبار سے۔ جیسے یہ کہنا کہ مطلب اللہ نے آپ کو حسن و جمال سے نوازا ہے، اس طرح کی باتیں
جو ہیں وہ پیغام نکاح میں یہی کہا جا سکتا ہے، بس اس کے آگے نہیں۔ نہ ان سے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر وعد و وعید کیا جائے نکاح کا، نہ اس سے زیادہ کوئی بات کہی جائے۔ شریعت نے بس اتنی ہی اجازت دی ہے جو عدت وفات گزار رہی تو، اور وہ عورت جو عدت وفات نہ گزارے، جیسے عدت طلاق گزارے، وہ بھی طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو یا فسخ نکاح ہو، یعنی قاضی نے کسی وجہ سے نکاح کو ختم کر دیا، وہ یا پھر یہ کہ ایک شوہر نے ایک طلاق دیا تھا، اسی ایک طلاق رجعی کی عدت وہ گزار رہی ہے، یا عورت نے طلاق بائن دیا تھا، اسی کی وہ جو ہے عدت گزار رہی ہے، ایسی عورت کو نہ اشارتاً پیغام نکاح دینا جائز ہے نہ صراحتاً، ان کو عدت کے اندر پیغام دینا جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک نے پہلے ہی بتا دیا، وہ بعولتہن احق بردہن، ان کے شوہر ان کو اپنے نکاح میں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، تو ان کو تو پیغام نکاح دینا جائز ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم اشارے کنائے میں عورتوں کو پیغام نکاح دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں ان کی خواہش چھپائے رکھو، یعنی کسی سے کہا نہ جائے۔ آدمی کی طبیعت کا میلان کسی عورت کی جانب ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جانب اس کا میلان ہے، وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو یا تو اشارے کنائے میں پیغام نکاح دے دے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو وہ اپنی خواہش اپنے دل میں جو ہے چھپائے رکھے، کسی سے اس کا اظہار بھی نہ کرے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا توعون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے، ولکن لا تواعدہن سرا، لیکن ان سے کسی طرح کا وعدہ و وعید چھپ کر کے نہ کرو، کہ آدمی تنہائی میں یا کسی طریقے سے پوشیدگی میں وعدہ کر لے کہ عدت گزر جائے گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، اس طرح کا وعدہ و وعید بھی جائز نہیں ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اتنی ہی بات کہو جتنی شریعت کے مطابق ہے، اور وہ کیا؟ وہی اشارتاً پیغام نکاح دینا، یعنی اس بات کا احساس دلا دینا اشارے کے طور پر کہ عدت کے بعد میں جو ہے تم سے نکاح کا خواہش مند ہوں، بس، لیکن صاف طور پر نکاح وغیرہ کے الفاظ کا ذکر نہ کیا جائے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، یعنی وہی وعدہ وعید کر کے ایک دم پکا نہ کر لو کہ ہاں بس عدت گزر جائے تو نکاح کر ہی لیں گے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جو حکم لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک مقرر ہے وہ پورا نہ ہو جائے، یعنی وہ عدت کہ عورت عدت جب تک گزار نہ لے اس وقت تک جو ہے نکاح کا کوئی پختہ ارادہ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی جانتا ہے، تم دل میں چھپائے رکھو تو وہ بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، اگر اخلاص اور للہیت ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکموں کا پاس و لحاظ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی راستہ پیدا کر دے گا کہ تمہاری مراد پوری ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، اس لیے جو ہے جتنی شریعت نے اجازت دیا اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والا مہربان ہے اور بردبار ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات کا یہ فائدہ ہوا کہ
جہاں مرد کسی عورت کو پیغام نکاح دے سکتا ہے، اسی طریقے سے عورت بھی کسی مرد کو پیغام نکاح بھجوا سکتی ہے۔ یا پھر یہ کہہ لیا جائے آج کے معاشرے میں کہ لڑکے کے گھر والوں کی جانب سے اگر کسی لڑکی کے گھر میں پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے تو لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے بھی پیغام نکاح کسی لڑکے کے گھر پہ بھیجا جا سکتا ہے۔ عموماً ہمارے ہندوستان میں جو ہندوؤں کا رسم و رواج ہے وہ یہ کہ لڑکی والے لڑکا تلاش کرنے نکلتے ہیں، لڑکے والے لڑکی تلاش نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے جو ہے غرور سے اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھتے ہیں، تو یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ لڑکی ہو چاہے لڑکا، اگر وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو شہوت ان کے اندر آئے گی اور وہ نفسانی خواہشات رہے گی۔ اس لیے ذمہ داری گھر والوں کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو غلط راستے پر پڑنے سے پہلے ان کے لیے شریعت کے مطابق راستہ ہموار کر کے دے دیں۔ اور اسی ہم ہندوستانی معاشرے اور یہاں کی تہذیب غیر مسلم تہذیب یا ہندوانہ تہذیب سے متاثر ہو کر کے مسلمانوں میں بھی کہیں کہیں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم لڑکے والے ہم کیوں تلاش کریں گے، لڑکی والے تلاش کریں۔ تو دونوں جانب سے جو ہے پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، یا لڑکی کے گھر والے ہوں یا لڑکے کے گھر والے ہوں۔ اور عدت والی بیوہ عورت، اس کو پیغام نکاح دینا بہرحال حرام ہے، عدت میں اگر ہے تو۔ لیکن طلاق کی عدت کا حکم اور ہے۔ نکاح میں کے لیے جو پیغام نکاح دیا جاتا ہے کس کو دینا جو ہے کیا ہے، کچھ باتیں میں یہاں بتا دوں۔ جیسے جس عورت کو کسی نے پیغام دیا ہو پہلے سے، یا جس لڑکی کو کسی کا پیغام نکاح آیا ہو اور لڑکی یا لڑکی کے گھر والے اس کے جو ہے ولی وہ اس پیغام نکاح پر راضی بھی ہوں، تو اب اس لڑکی کو پیغام نکاح دینے سے حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع علی البیع نہ کرو، خطبہ علی الخطبہ مت کرو۔ بیع علی البیع اور خطبہ علی الخطبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی آدمی آ کر کے خرید رہا ہے، تقریباً بات پکی ہو چکی ہے اور بیچ میں آ کے ٹپک گیا، کہا لاؤ مجھ کو 2 روپیہ بڑھا کر کے دے دو، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو اگر کہیں سے پیغام نکاح آیا اور گھر والے راضی ہو چکے ہیں، بات پختہ ہو چکی ہے، تو اب اوپر سے پیغام نکاح کسی کا اس کے گھر پہ بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بات چل رہی ہے، درمیان میں بات پختہ نہیں ہوئی ہے، تو اس دوران جو ہے آدمی پیغام نکاح دے سکتا ہے۔ طلاق بائنہ اور خلا، جو خلا ہوتا ہے، عورت اپنے شوہر کو کچھ پیسے دے کر کے اس سے طلاق لیتی ہے، اور اسی طریقے سے فسخ نکاح، یعنی قاضی جو ہے کسی وجہ سے دونوں کے درمیان نکاح کو ختم کرنے کا حکم دے دے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جس میں اپنے شوہر سے نکاح ثانی جائز ہے، جیسے طلاق رجعی، ایک طلاق دے دیا اور اس بھی عدت گزر رہی ہے، ان تمام عورتوں کو عدت کے مدت میں یعنی عدت کے اندر پیغام نکاح دینا صراحتاً ناجائز ہے اور منع ہے۔ اور اشارتاً، نہ اشارتاً پیغام نکاح دے سکتے ہیں نہ صراحتاً۔ وہ کون کون سی ہے؟ ایک طلاق رجعی کی عدت جو گزارے، یا طلاق بائن کی عدت میں ہو، یا نکاح فسخ کر دیا گیا ہو، یا خلا ہو، تو ان ایسی تمام عورتوں کو جو ہے عدت کے اندر اشارتاً یا کنایتاً کسی بھی طریقے سے پیغام نکاح دینا ناجائز ہے۔
اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی کہ ارادہ گناہ بھی برا ہے، گناہ تو برا ہے بھی، ارادہ گناہ بھی برا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ارادہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر اس سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کر دیتا ہے۔ ارادہ گناہ کیا لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اس نے وہ گناہ نہیں کیا، بھی صرف ارادہ ہی پایا گیا، تو یہ ارادہ برا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جو ہے، حدیث پاک میں جو آیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارادہ گناہ پر گناہ لکھا نہیں جاتا ہے لیکن برا ضرور ہے یہ، اور جب وہ اس سے باز آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی جو ہے ایک نیکی درج فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔